اب حیرت کی بات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹا سچی بات کر جاتا ہے۔ شیطان کا واقعہ سنے نا، آیت الکرسی کی فضیلت میں اس نے بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے۔ تو ایک غیر مقلد نے یہ واقعہ بیان کیا بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ۔ غیر مقلد سمجھتے ہیں؟ اب اس نے یہ واقعہ بیان کر دیا۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست وہاں موجود تھے، کیونکہ ان کو یہ اختلافی مسائل میں بات کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، بڑا لطف آتا تھا، اور وہ سنا کرتے تھے اور پکڑا کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ لہذا پہنچ گئے، کہنے لگے جی آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو وہ ہکا بکا ہو گیا، اس کی توجہ اس طرف تھی ہی نہیں، واقعہ بیان کر دیا۔ اب وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ بھائی جاؤ، تم ہمارے جلسے کو خراب کرنے آ گئے ہو اور ہمارے مولانا کی توہین کرنے آ گئے ہو، یوں ہیں اور وہ ہیں۔ تو اس طرح سے معاملہ ہوا۔ میں آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے شاگرد ہیں مگر اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ غیر مقلدین سے بات کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز عشاء تھی۔ جہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے وہ غیر مقلد ہی کا گھر تھا، اور قریب میں مسجد غیر مقلدین کی تھی، لہذا وہ وہاں گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، صف میں کھڑا ہو گیا، بغیر نیت کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، بس لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کھڑا ہوا ہے لہذا قابل اعتراض ہے۔ ارے تمہیں کیا معلوم کہ کبھی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے۔ یہ پوچھو نا کہ تم نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اب وہ بغیر نیت کے کھڑا ہو گیا۔ امام نے جب یہ پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سب نے کہا آمین، تو یہ بلند آواز سے کہہ لیں۔ وہ جو ہمارا شاگرد تھا اس نے بھی کہا آمین بلند آواز سے۔ سورہ فاتحہ ہو گئی، سورت پڑھ لی، اب وہ رکوع میں چلا گیا۔ جب رکوع سے امام اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اب اس نے یہ کہا تو سب خاموشی سے کھڑے ہو گئے، مگر یہ ہمارا جو شاگرد تھا یہ کہنے لگا ربنا ولک الحمد۔ اب نماز ہو گئی، پوچھا بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تم نے آمین زور سے کیوں کہا؟ کہا یہ تو بخاری میں، کہنا لے کر آؤ۔ اب بخاری منگوائی گئی، جو درسی کتاب ہے بخاری کی، قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے، پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ایک صفحے پر انہوں نے یہ حدیث دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، یعنی جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ کہنے لگا اس سے پتہ چلا کہ بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہ ہاں۔ دوسری صفحے پر انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ حدیث بھی پڑھو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، تو جب وہاں بلند آواز سے پڑھنا ہے تو یہاں پر بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے. تو تم آدھے اہل حدیثوں میں پورا اہل حدیثوں میں نے دونوں جگہ بلند آواز سے پڑھا ہے. اور اگر یہاں پر آہستہ پڑھنا ہے تو پھر وہاں پر بھی آہستہ پڑھنا ہے. وہاں کیوں تم زور سے پڑھتے ہو؟ تو بڑے جھوٹے آدمی ہیں، کہنے لگا ہمیں یہ حدیث پتہ نہیں تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.